تعلیم الاسلام چوتھا حصہ مسافر کی نماز کا بیان. پیج نمبر 53. سوال: کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہوتا ہے؟ جواب: شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے. 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے، اور چال سے درمیانی درجے کی چال اور دن سے چھوٹا دن مراد ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی بھاگ کے یا بہت دھیرے دھیرے، درمیانی چال اور سب سے چھوٹا دن. اب تو خیر سواریوں میں ادھر بیٹھتے ہیں ادھر پہنچ جاتے ہیں، یہ تو جب پیدل کا راستہ تھا جب کی بات ہے. سوال: درمیانی درجے کی چال سے کیا مراد ہے، اور 3 دن کی مسافت کتنے میل ہوتی ہے؟ جواب: درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی. 48. سوال: اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا ارادہ کرے چلے جہاں پیدل آدمی 3 دن میں پہنچتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ مسافر ہو گیا، خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے. ٹھیک ہے. سوال: مسافر کی نماز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سوال: مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے. ظہر، عصر اور عشاء، ان میں 4 رکعت ہوتی ہے نا فرض، تو 2 پڑھیں گے. سوال: 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب ہم مسافر ہو جاتے ہیں تو قصر نماز فرض ہو جاتی ہے ہم پہ. اگر 4 جان بوجھ کے پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اب بھولے سے پڑھ لی تو 2 نفل ہو گئی. سوال: مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے؟ جواب: جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے. سوال: مسافر کب تک قصر کرے؟ جواب: جب تک سفر میں رہے اور کس شہر یا کسی گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے. اگر ہمارا ارادہ ہے کہ 15 دن رہیں گے، گاؤں جا رہے ہیں، تو پھر قصر نہیں ہوئے گی. جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی پڑھیں گے. اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے. سوال: اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، پھر کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، اسی طرح 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے نماز قصر پڑھنا چاہیے، اور اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائیں تب بھی کچھ مضائقہ نہیں، کیونکہ ارادہ تو 15 دن کا نہیں ہوا ہے نا ہمارا. 2-4 دن میں ہو جائے گا کام، 2-4 دن میں اسی طرح ہوتے ہوتے 15 دن ہو گئے، لیکن ارادہ نہیں تھا ہمارا اتنا. سوال: اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا، اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو گناہ بھی نہیں. اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا، بہت دھیان سے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے. اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں. اگر نئے چینل پہ تو سبسکرائب کریں. اور ہم نے یہ الف با سے پڑھا رکھا، الف بے سے ہندوستانی قاعدہ پڑھا ہے پہلے، پھر یہ. لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی، 4 نفل ہو جائیں گی. فرض پر پھر دوبارہ پڑھیں. سوال: اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب: امام مقیم کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے
ذمے بھی چاروں رکعتیں فرض ہو جائیں گی۔ مسجد میں امام صاحب تو وہی پڑھیں گے جو مقیم کی نماز ہے وہاں کے، تو پھر ہمیں بھی پڑھنی پڑے گی۔ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو کیا حکم ہے؟ مسافر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، لیکن دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں، سورت بالکل نہ پڑھیں، نہ سورۃ فاتحہ۔ اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے۔ سوال: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکے، چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ اور اگر درمیانے نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نمازی کا منہ، یہ اس کا نون کا نقطہ مٹا ہوا ہے، منہ قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یہ بھی 2 نقطے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 2 نقطے ہیں، یہ قبلہ ہے اور یہ ہے نون، یہ نون غنہ ہو کے منہ، میم ہے، نون ہے منہ، اسی کو یاد کریں اچھے سے۔